مگر مولا کیا کریں، یہ ایسا دشمن لگا ہوا ہے شیطان جو ہم کو پھنسا دیتا ہے۔ ایک مولا ہم آپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایک آپ کر دیجئے کہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لیجئے۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا حصہ۔ کل کی تاریخ کیا تھی؟ امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ کیا پڑھتے ہیں ہم آپ زیارت میں؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ مطلب غریب الغربا کا مطلب کیا ہوا؟ غریب کا۔ تو آگے تو آپ کہتے ہیں یا سلطان العرب والعجم، تو عید کیسے؟ دو طرح کی بات کہ بھیا وہ غریب عربی کا ہے، اردو کا نہیں ہے۔ عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، غربت یعنی مسافرات۔ امام کا گھر کہاں ہے؟ وطن مدینہ۔ زہر کہاں دیا گیا؟ خراسان۔ تو عالم مسافرت میں نا، اور کوئی نہیں، کل پوری اس میں ایک بیٹے امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے ہیں امام محمد تقی، وہ بھی نہیں تھے جب خراسان گئے۔ تو عالم غربت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ اب آئیے السلام علیکہ یا بولیے معین الضعفاء والفقراء۔ سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کا اور فقیروں کا۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار۔ سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے شیعوں کے بھی زائروں کے بھی۔ صلوات۔ میں بس اسی پہ ایک سناتا ہوں تمام۔ اب وہ کئی قصے ٹکرا رہے ہیں، اس میں ہم کو انتخاب یہ کرنا ہے کہ جو 6 منٹ میں ختم ہو جائے۔ آگے مصائب شروع ہونا 7 بجے۔ صلوات بر محمد۔ چلیے سناتا ہوں کیسے مدد۔ دیکھیے ایک ہم لوگوں میں اور اہل بیت میں ایک فرق کیا ہے۔ میری کوئی گندی بات آپ کو پتہ چل گئی ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ ابا کون پڑھ رہا؟ وسیع حسن صاحب، ابے اس سے پڑھوا رہے ہیں، کمیٹی والے باولے ہو گئے کیا؟ ایسے گندے آدمی کو، چور آدمی کو ممبر پہ بٹھلائیں گے؟ ہم بائیکاٹ کرنا جانتے ہیں، ہم سدھار کرنا نہیں جانتے۔ ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ بائیکاٹ نہیں کرتے، وہ سدھار کرتے ہیں۔ اور میں اب آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک تیر سے 2 شکار۔ سدھار بھی ہے، ظاہروں کی مدد بھی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ نئی بس شروع ہوئی تھی 100-200 سال پہلے۔ کتنا دن ہوا بس چلے؟ تو وہی بالکل آغاز تھا بس کا۔ آذربائیجان جو اب الگ ملک ہو گیا ہے، آذربائیجان کے ایک مومن نے بس خرید لی، سنیے، اور وہ بجائے روڈ پہ چلانے کے آذربائیجان سے، باکو سے، کہیں سے اپنے ملک مشہد ظاہر لے جاتا تھا۔ تو ظاہر سے بات ہے ہفتہ بھر جانے میں لگے گا، آنے میں لگے گا، تو مہینے میں 1.5 مہینے بس ایک سفر ہوگا۔ اب وہ آ گیا ہے، نام لکھا جا رہا ہے، پیسے جمع ہو رہے ہیں، تیاری۔ تب تک اس نے خواب میں دیکھا ایک دن امام رضا سلام اللہ علیہ اب کی آنا تو ابراہیم جیب قطرے کو لیے آنا۔ سمجھے آپ؟ اب یہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، یار یہ کون سی بات ہوئی؟ مولا کہاں اور کہاں وہ پاکٹ مار، کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، کئی دن
جواب دے کر. تو انہوں نے کہا یار کچھ چکر تو ہے. تو اب اس کو پتا نہیں کہ یہ کہاں رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم بھائی کہاں رہتے ہیں؟ کہ لاؤ ادھر وہ چلے جاؤ, اس طرف رہتا ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ رامپور سے جو راستہ جاتا ہے, تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے؟ اب اسی کے پاس وہ باغ ہے آموں کا, وہی مل جائے گا. خیر وہ پہنچ گئے. کہنے لگے آپ کو پتا ہے بھائی ابراہیم کا وہ جو گمچھا لگائے کھڑا ہے وہ ہے, مل لو جا کے. وہ وہاں پہنچ گیا. ابراہیم بھائی اچھا کبھی بدماشوں سے بات کی, کیسے بات کرتے ہیں؟ ہاں بولو. ابراہیم بھائی میں قافلہ لے جاتا ہوں بس. کہ تو کس نے روکا بتاؤ؟ کہ وہ روکا ووکا کسی نے نہیں ہے. کہ پھر کیا دقت ہے؟ کہ آپ بھی چلیے. دیکھیے گناہگار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہگار ہے وسیع حسن ٹائپ کا, کہ جو گناہگار ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے ذاکر ہیں, ہم سے بڑا مومن کون. ایسا آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گڑبڑ ہیں. ایک گناہگار ہے جس کو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں, تو جس دن احساس ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں, اس کے ایک سے ایک مدینے میں قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ گئے. امام حسین کو گھیر کے کربلا لانے والا علیہ السلام وجہ ہوئی. ٹھیک بھی کرنا مشکل ہے جو صلوات پر محمد والے. تو وہ پاکٹ مار ہے, جیب کترا ہے, مگر اس کو پتا ہے کہ ہم جیب کترے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ بارگاہ کتنی عظیم ہے. دونوں چیزیں ہیں. کہنے لگا کہ کچھ سمجھ کے بات کرو. وہاں اب ہم جائیں گے, ہم جیسے چور اچکے, وہ مومنوں کی جگہ ہے, متقیوں کی جگہ ہے. نہیں ابراہیم بھائی چلیے, اجی ابراہیم بھائی چلو. تو وہ یہ سمجھا پیسے کے چکر میں ہے یہ. کہنے لگا تو کیا اب فری میں لے جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابراہیم بھائی جب میں کہہ رہا ہوں چلو تو تم سے پیسے کون مانگ رہا؟ ابے تمہارا جانا آنا کھانا سب میرے ذمہ. اچھا چاہے جتنا بڑا چور اچکا ہو, دل میں اگر عشق ہے تو زیارت تو نہیں چھوڑے گا آدمی. اس نے کہا پکا پیسے نہیں ہے. کہا آپ سے مانگتا کون ہے ابراہیم بھائی, چلو. قافلہ چل پڑا. راستے میں بیابان, معلوم ہوا بیریئر لگا ہوا ہے. ڈکیت راہزن چڑھ گئے بس میں. نکال ابے نکال. اچھا پردیس غنڈہ اپنے علاقے میں غنڈئی کرتا ہے, پردیس میں نہیں کھلتا کہ ہم کتنے بڑے والے ہیں. تو یہ بھی چپ چاپ سب نے دیا, انہوں نے بھی نکال کر دیا. عزت اسی میں ہے, زیادہ مار دیں گے. خیر بس چلی گئی. کچھ دور جا کے بس والے نے روکی بس. اچھا وہی مالک, وہی ڈرائیور, وہی قافلہ سالار. بس ایک کنارے کر کے لگا بھو بھو رونے. تو ابراہیم وغیرہ کا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ پیسے کہاں ہیں؟ کہ وہ تو سب کی جیب گئی. کہ سب کا اپنا گیا, مجھے سب کو ٹکانا ٹھہرانا کھلانا پلانا. اور سب سے بڑھ کے بھائی اب تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تیل بھروا لے راستے میں, اس کا کیا ہوگا؟ ابراہیم نے کہا اچھا تو ایک کام کرو, سب کو بلاؤ. 20-22 آدمی جو رہے ہوں گے بس میں کتنے آئیں گے؟ سب ظاہر ہیں, کوئی جھوٹ بولے گا نہیں. سب سے کہو آ جائے, جس کا جتنا گیا میں دیتا ہوں. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والسنہ. ایک ساتھ کتنے کام ہیں.
میرا 5، میرا 10، میرا یہ، میرا وہ، سب کا بانٹ دیا. کہ یہ دیکھو بڑھیا کا میں نے بٹوا مارا تھا 3 ریال، یہ میرا. لوگوں نے کہا کہ یار ابراہیم سب کا لوٹ لیا، تمہاں نہیں لوٹا. کہ لے بھیا ہمارا بھی لوٹا، کوئی ہم اسپیشل تھوڑی ہے. کہتے یہ پیسے کہاں سے لائے؟ کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کچھ لوگ تو جانتے تھے، کچھ کو نہیں پتا تھا. تو کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کون ہو؟ کہ میرا نام ہے ابراہیم پاکٹ مار. تم لوگ ڈر گئے، فریاد کرنے لگے، اور میں ایک کونے کھڑا ہو کے توڑ رہا تھا کہ یہ سب لا کے جو سردار کو دیتے ہو پیسہ رکھتا کہاں ہے؟ کہنے لگے جیسے ہی اس نے سارا پیسہ رکھا میں نے اس کی جیب مار دی. اور شاید اتنے بڑے جیب کترے نے پہلی مرتبہ صحیح جیب ماری ہے نا. صلوات بر محمد. تو اب جو ہے یہ لگا رونے. پھر بس والا کہنے لگے بھیا اب کیا، اب تو مل گئے. کہا اب میری سمجھ میں آیا یار کئی دن لگاتار امام نے کیوں کہا ابراہیم کو لے کے آنا، ابراہیم کو لے کے آنا. تو اب وہ کہتا کیا تم سے امام نے کہا تھا؟ کہا ابراہیم بھائی چور اچکوں سے مجھ سے کیا مطلب، میں تمہیں کیوں فری میں لے جاؤں گا، کون سی رشتہ داری ہے، یہ حکم امام تھا اس لیے لے گیا. السلام علیکہ یا مغیث. ابھی آگے سنیے آپ. بس پہنچ گئی مشہد، سارے زائرین اتر گئے، ابراہیم بیٹھے ہیں. آؤ اترو. کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ کہ تم لوگ خود سے آئے ہو نا. اترو. میں خود سے تو آیا نہیں ہوں. کہ تب کہ مجھ کو تو پکڑوایا گیا ہے، مجھ کو تو گرفتار کیا گیا ہے. تو ویسے لے چلو جیسے مجرم کو لے جایا جاتا ہے، ویسے لے چلو جیسے چور کو لے جایا جاتا ہے. رسی آئی، ہاتھ باندھا گیا، مجرم کی طرح لے کے آئے. بہرحال جو بھی توبہ، اس کے دل کی بات تو ہمیں کیا پتا. کچھ دنوں کے بعد قافلہ جانے لگا. ابراہیم چلو، قافلہ جا رہا ہے. کہ جاؤ تم لوگ خود سے آئے تھے نا، اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے جاؤ. کہ میں تو آیا نہیں تھا، مجھ کو تو پکڑوایا گیا تھا، مجھ کو تو گرفتار کیا گیا تھا. اب جب یہ آزاد کریں گے تب یہاں سے جاؤ. صلوات بر محمد و آل. اتنا کریم امام، اتنا رحیم امام. ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ حضرت کو مامون نے بلایا، میں امام کے ساتھ ساتھ. حضرت نے فرمایا رک جاؤ، اگر میں نکلوں اور یہ ردا میرے سر پہ ہو تو مجھ سے بات مت کرنا، سمجھ لینا قصہ تمام ہے. میں رہ گیا باہر. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مامون کے دربار سے نکلے، یہ ابا سر پر. میں ساتھ ساتھ گھر آیا. زہر نے اثر کرنا شروع کیا. میں نے امام کو بستر پر لٹایا. کم سنی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، مگر کہاں ہے؟ مدینے میں. اتنے میں دیکھا امام محمد تقی علیہ السلام چلے آ گئے. میں نے مولا آپ، یہ بند ہے دروازہ، آپ کیسے آ گئے؟ فرمایا جو خدا مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ خدا بند دروازے سے اندر بھی لا سکتا ہے. امام کی نظر پڑی اپنے کم سن بچے پر. ایک بات کہوں، مجھے بتایا گیا کتنے لوگ بیمار ہیں. خدا
حق امام رضا سارے بیماروں کو شفا عنایت فرما. سناؤں آپ کو تجربے کاروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام رضا علیہ السلام سے کچھ لینا ہے نا تو ان کو امام محمد تقی کی قسم دیجئے واسطہ. کلیجے سے لگایا، رموز امامت تعلیم فرمائے. اس پردیس کے عالم میں حضرت کی شہادت ہو گئی، وہیں دفن کر دیا گیا. السلام علیک یا غریب الغربا. مگر خود امام نے کہا ہے اپنی مظلومیت اور شہادت کے باوجود. ایک صحابی ہے امام رضا کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن شبیب. ابن شبیب باپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے. ان سے فرمایا امام نے یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب اگر کسی بات پر رونا آئے نا تو حسین پر گریا کر. حسین پر رو لینا. بس 2-3 جملے اور ختم دعا. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار. بس 2-3 جملے جلدی جلدی. یا امیر المومنین، یہ جگہ آپ کے نام سے منسوب ہے مولا. ان سارے لوگوں پر ایک نگاہ کرم فرما دیجئے میرے مولا. ایک سوال میں آپ سے کر لوں اور بس اسی پہ مجلس تمام. امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے آپ سوچیں. میں گناتا ہوں. تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے. نتیجہ یہ ہوا، جزاکم ربکم، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آ گئے. فجلس الشمر علی صدرہ. شمر ملعون سوار ہوا. ایک بزرگ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مقاتل کی امام کے لیے، ذبح کما یذبح الکبش. حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا. ماشاءاللہ. مگر میں ان کی روح سے اتنی گزارش کروں گا، آپ کو اللہ اجر دے، اللہ آپ کو بہشت میں جگہ دے. آپ نے لکھا لیکن حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا طریقہ ہے. کیا؟ نمبر 1، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے. لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا.
کچھ نہیں. آدمی مر جاتا ہے بات ختم ہو گئی ہے نا, نہیں ہوتا ہے نا. اب تو مار چکے, اب تو سر الگ کر لیا, اب تو شہید کر چکے, اب تو بس کرو. ہاں سنا نہیں سنا؟ اس ملعون خدا لعنت کرے. ابن سعد نے کہا شہادت کے بعد, جو لوگ جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایل لگا کے آگے ختم کیا ہے. روایت کہتی ہے 10 گھوڑے ایک جسم مبارک نبی کے لال کا پڑا ہے, اور 10 گھوڑے. ہو گئی بات. اب پھر بتائیے, اب بولیے چچا کتنی طرح کا زخم رہا ہوگا؟ کہیں تیر, کہیں تلوار, کہیں نیزہ, کہیں پتھر, جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہے نا. مگر وہ مگر سنیے, اور تمام تاریخ کہتی ہے جب حضرت کو دفن کیا گیا تو امام کی پشت مبارک پر گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کے بابا کی پیٹھ پہ گھٹا کیسا تھا؟ فرماتے میرے بابا حسین رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں پہ جاتے تھے. یہ ان بوریوں کے نشانات. فریاد ہے یا رسول اللہ, جو اتنا غریبوں کی مدد کرے کہ پیٹھ پہ گھٹا پڑ جائے. روز عاشورہ 6 مہینے کا بچہ لیے فریاد کر رہا ہے, میرے بچے کو تھوڑا سا